لاہور بسنت 2026 یہ کل کے مناظر ہیں، شام کے اور رات کے، جس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ لاہوری کس طرح اس دن کو انجوائے کر رہے ہیں، اور 25 سال کے بعد لاہوریوں کے جوش و خروش کی انتہا ہے۔ اور لاہور کا پورا آسمان کل شام کو پتنگوں سے سج گیا۔ اس سے پہلے کیا وجہ بنی کہ کیوں لاہور میں بسنت اپنا عروج نہیں پکڑ سکی، لیکن کل شام کے بعد پھر جو مناظر ہے وہ دیدنی ہے، اور وہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو آپ کو مناظر دکھائی جا رہی ہیں، یہ لاہور میں سیف سٹی کیمرہ کے مختلف پوائنٹ سے، کوئی رنگ محل ہے، کوئی سارے اندرون لاہور کے جو علاقے ہیں ان کی کلپنگ اور دکھائی جا رہی ہے کہ کل شام کو کتنا عروج تھا اس فیسٹیول کے حوالے سے۔ یہاں پر آگے بات چیت کرنے سے پہلے کچھ دوستوں کے مجھے پچھلی ویڈیو پہ کمنٹس آئے کہ آپ بسنت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو انفالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاحت کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے یہ ایک فیسٹیول تھا جس کی کوریج کرنا مراک بنتا تھا، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے جب اناؤنس کر دیا تو پھر یہ پاکستان کی بات آ گئی ہے۔ پاکستان اور لاہور کی بات جب آئی ہے اور دنیا بھر میں اس ایونٹ کو دیکھا جا رہا ہے، اور لاہوریوں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ لاہور نے یہ دل کی، یعنی کہ لاہوریوں کے دل کی آواز تھی۔ اب اس میں کسی کی رائے تو ہو سکتی ہے، میں کسی کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہے، اور میں احترام کرتا ہوں کہ بعض لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میجارٹی اس وقت لاہور کے اندر اس بسنت کو منا رہی ہے، چاہے وہ پتنگ اڑا رہے ہیں نہیں اڑا رہے، لیکن لاہور کے اندر بسنت منائی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا اور ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ یہ دیکھیں، یہ جہاں پتنگ اڑانے میں ماسٹر ہے، وہاں پتنگ لوٹنے میں بھی ماسٹر ہے، اور ایک بڑی خوشی اور کسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سما ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون یہ بھی رہا ہے کہ ہماری جو سعودیہ سے منگوائی گئی کھجور ہے اس کو تمام لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ اس کے نیا سٹاک انشاءاللہ کل مزید پہنچ رہا ہے، جس میں اجوا، مبروم اور کلمی اور سکری 4 کیٹیگریز کے کارٹن کا لا رہے ہیں۔ جن دوستوں کو بھی چاہیے، میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0313522404، آپ اس پہ بکنگ کرا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہم ایئر کارگو کرتے ہیں، اور ایئر کارگو کا مطلب 2 دن کے اندر سیدھی مدینہ شریف سے پہنچ جاتی ہے۔ باقی بھی یہاں پر آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کی کھجور ملتی ہے، لیکن اس کھجور کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ 45 دن جو کہ سمندر میں رہتی ہے، اس لیے اس کی وہ فریشنس نہیں ہوتی ہے۔ برکف جو دوست بھی رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آل پاکستان ڈیلیوری کی سہولت ہے، ان کے گھر تک ہم کھجور پہنچا سکیں گے۔ اب بات آتے ہیں بسنت کی طرف۔ بسنت لاہور میں منائی گئی، اور یہ وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحبہ کا ایک بلا شبہ ایک کارنامہ ہے کہ 25 سال کے بعد ایک ایسا ایونٹ جس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی تھی، کیونکہ اور پورے پنجاب میں اس کی پابندی ہے، کیونکہ لوگ اس میں ایسی ڈور کا استعمال کرتے تھے جس سے جانوں کے ضیاع ہوا، اور بہت زیادہ ضیاع ہوا، اور اس حوالے سے پھر تمام لوگ کہتے تھے کہ اس فیسٹیول کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ایک بات کنفرم تھی کہ بسنت بنانے پہ پابندی تو ضرور تھی، لیکن کہیں نہ کہیں بسنت لوگوں کے دلوں میں بستی تھی، کیونکہ گڈے اڑانے والے کی کمی نہیں تھی۔ ہر شہر میں لوگ پکڑے بھی جاتے تھے، اور اس ڈوریں بھی چل رہی تھیں، اس کے حادثات بھی ہو رہے تھے، بندے بھی مار رہے تھے۔ یہ کہنا کہ بسنت کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ٹوٹل جو ابھی تک حادثات ہوئے، 3 لوگوں کی وفات ہوئی ہے، وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے یا گڈی لوٹنے کے چکروں میں، اور اس وجہ سے 3 لوگ جن سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، متعدد زخمی تو ضرور ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں پنڈی کی بات کروں یا دیگر شہروں میں بات کروں تو یہاں بسنت نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے یہاں پر ڈور کے واقعے سے ایک جان نقصان ہوئی اور زخمی بھی ہوئے لوگ۔ تو یہ ایک سیف پسند منانے کا موقع دیا گیا کہ چلیں، آپ نے منانی ہی ہے تو پھر اس طریقے سے منائیں کہ جس میں لوگوں کی سیفٹی ہو۔ اس حوالے سے
جو موٹر سائیکل تھے وہ لاہور کے اندر، ان میں 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ سیفٹی راڈ تقسیم کیے گئے تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی باقی دیگر میجرس کر سکتے تھے کیے گئے، QR کوڈ متعارف کرایا گیا، ڈور اور گڈا بنانے والوں کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا۔ یہ چیزیں بڑی اہم تھی، لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پنڈی کے ساتھ تو چلے KPK لگتا ہے، وہاں پر گڈے کی مینوفیکچرنگ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہاں بسنت اتنی زیادہ شوق سے نہیں منائی جاتی ہے، لیکن گڈا بنانے کی وہاں پر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور داتی تار، داتی ڈور اور اس طرح کی چیز ہر قسم کی وہاں پر اویلیبل ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ایکشن لے کر وہاں پر بھی لوگوں کو رجسٹرڈ کرے، اور جینون جو ڈور بنتی ہے، دھاگے والی ڈور ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کر کے شامل کرے، بجائے اس کے کہ وہ چائنا کی داتی ڈور۔ اور کل مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی جس میں جو سٹیل کی باریک وائر ہے وہ کسی نے استعمال کی ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ SOP پہ عمل کریں۔ آپ کا فعل ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، بس اپنی جگہ پہ یہ سوچیں۔ اور یہ جو میرے نوجوان جو اس طرح کی ڈور استعمال کرتے ہیں، داتی ڈور ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی، جس سے اگلے بندے کو نقصان ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسا کام نہ کرے، کیونکہ ایسا کام کرنے سے نہ صرف آپ کے ذمہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی کی جان جاتی ہے، تو بلا شبہ اس کا ذمہ آپ پہ ہوگا، آپ اس کے قاتل ٹھہرائیں گے، اور اگلے جان میں ایک قاتل کی حیثیت سے آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی سزا جزا کے آپ مستحق ہوں گے۔ تو ایسے میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں گے جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو۔ گورنمنٹ نے آج 6 7 8 تاریخ کا جو فیسٹیول تھا وہ اعلان کیا تھا، وہ آج ختم ہو جائے گا۔ تو آج ختم کا مطلب ختم۔ اب جن لوگوں نے بسنت منانی تھی منا لی، باقیوں سے گزارش یہ ہوگی کہ اس کے بعد پھر کوئی ایک پتنگ بھی نہیں اڑنی چاہیے، اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ حکومت کا فیصلہ صحیح تھا۔ بسنت منا لی، لوگوں نے انجوائے کر لیا، کھابے کھانے ڈانس پگڑا جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب مزید اس چیز کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اچھا، بسنت کے لوگوں کے اعتراضات تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، کیٹرنگ والوں کا بہترین کام ہوا، کھانے والوں کا بہترین کام ہوا۔ آپ لاہور میں آج صبح کی جو مجھے رپورٹ ہے، میرے پڑوسی کے ہوئے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ناشتے کے لیے لمبی لائنوں میں ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، کہ اتنی زیادہ دنیا باہر سے آئی ہے لاہور کے اندر کہ تمام ہوٹل بک ہے۔ اور آج کی رات تو بے تحاشا لوگوں کی انٹری ہوئی، رات کو 10 10 کلومیٹر لمبی موٹر وے پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، کہ لوگ کراچی سے، حیدرآباد، سندھ سے، ملتان سے، انگیار خان سے، ادھر ہمارے پنڈی، اسلام آباد، اٹک، جہلم، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور دور سے لوگ بسنت منانے کے لیے لاہور پہنچے تھے۔ اور لاہور زندہ دلانے لاہور نے اس کا بھرپور انتظام کیا ہوا تھا، ناشتے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر لحاظ سے کوئی ایسی پرابلم ہمیں دیکھنے کو نہیں آئی، بدنظمی دیکھنے کو نہیں مل آئی۔ ٹریفک پولیس کا بھی کمال تھا کہ اس نے زبردست طریقے سے ٹریفک کو مینیج کیا ہوا تھا۔ رات لبرٹی پر سرکاری جو تقریبات تھی ان کو کینسل کر دیا گیا تھا، لیکن باوجود اس کے ایک طویل، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا جنون لوگوں کے اندر تھا، رش تھا، کہ جو لوگ پتنگیں نہیں اڑا رہے تھے وہ اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے باہر نکل رہے تھے، اس خوبصورت ماحول کو دیکھنے کے لیے باہر نکل رہے تھے، کہ جہاں پر ہر بندہ ایک جوش و جذبے کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا جو فیسٹیول ہے وہ نہیں دیکھا، جس میں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو بسنت کا فیسٹیول ہے اس کو منایا گیا ہے، اور امید ہے کہ جو باقی کچھ گھنٹے باقی رہ گئے اس میں بھی خیر خیریت سے یہ اپنے تکمیل کے مراحل میں پہنچے گا۔ اس فیسٹیول میں تقریباً سبھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے حصہ لیا، صحافی، کرکٹر، فنکار، لوکل کمیونٹی، سول سوسائٹی، سبھی لوگوں نے اس میں شامل ہو کے اس چیز کا اظہار کیا کہ حکومت کا فیصلہ یہ درست تھا۔ اور اب دیکھیں کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں کیا بسنت منائی جاتی ہے یا نہیں منائی جاتی، اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ جو مین شہر ہے یقیناً وہاں پر بھی اجازت ہوگی، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ شعور ڈیولپ ہو جائے گا کہ انہوں نے جائز بسنت منانی ہے، ناجائز گڈیاں نہیں اڑانی ہے، جس سے لوگوں کو نقصان ہو اور اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اب تک صرف لاہور میں اجازت تھی، باقی کسی شہر میں، پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ کہیں بھی گڈی اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کوئی گڈی اڑاتے ہو پکڑا جاتا ہے، گڈے اٹھائے ہوئے پکڑا جاتا ہے، تو اس کے اوپر پرچہ ہے، FIR ہے، اور اس کے سلسلے میں اسے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب تک اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔